Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th ہسٹری برج کورس جماعت دہم کا برج کورس ہے، ڈے 14 14واں دن ہے۔ برج کورس کا عملی خاکہ جماعت دہم، مضمون تاریخ و سیاسیات، دن 14واں، میعاد 35 منٹ، اکائی جز اور ذیلی اکائی ہے۔ 5واں سبق، بھارت کو درپیش مختلف چیلنجز۔ جماعت دہم مطالعہ کردہ نتیجہ متوقع صلاحیتیں۔ پہلا ہے مختلف چیلنجز کی حقیقی صورت کو واضح کرنا۔ دوسرا، داخلی چیلنجز کا مقابلہ کس طرح کیا جاتا ہے، اس کی وضاحت کرنا۔ جماعت دہم، تیسرا سبق، بھارت کا دفاعی نظام۔ سبق کے اغراض و مقاصد، پہلا ہے اصلاح انسانی تحفظ کو واضح کرنا۔ مربوط ماخذات کا مطالعہ، آئیے دہرائیں۔ پہلا سوال ہے، دستور نے انسانوں کو کون کون سے حقوق دیے ہیں؟ دوسرا، دستور نے عوام کو جو حقوق دیے ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ دار کس کی ہے؟ تیسرا، انسانی حقوق کس وجہ سے پامال ہوتے ہیں؟ پہلے کا جواب ہے، وہ دستور نے انسانوں کو مساوات کا حق، آزادی کا حق، استحصال کے خلاف آواز اٹھانے کا حق، مذہب کی آزادی کا حق، ثقافتی اور تعلیمی حقوق اور آئینی علاج کا حق، یہ تمام حقوق دیے ہیں۔ دوسرے سوال کا جواب ہے، دستور نے عوام کو جو حقوق دیے ہیں یہ خصوصی آئینی عدالت آئین میں درج حقوق کو نافذ کرتی ہے۔ آئین میں حقوق کی شمولیت اور تحفظ کے بارے میں دو رائے ہیں۔ آئین نے ان حقوق کو درج کیا ہے اور جو باقی وہ اس کی ذمہ دار ہے۔ آئین نے ان حقوق کو درج کیا ہے جو خاص طور پر محفوظ ہوں گے اور انہیں بنیادی حقوق کہا جاتا ہے۔ تیسرا، انسانی حقوق پامال ہوتے ہیں یا ان کا استحصال ہوتا ہے؟ انسانی حقوق کا استحصال میں کم از کم دوسروں کے جسم فروشی کا استحصال یا جنسی استحصال کی دوسری اقسام، جبری مشقت یا خدمات، غلامی یا غلامی جیسی طرز عمل کی خدمات وغیرہ، نسل کشی، تشدد اور منمانی گرفتاری کے ذریعے شہری اور سیاسی حقوق کی خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ یہ خلاف ورزیاں اکثر جنگ کے اوقات میں ہوتی ہے، اور جب انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں روکتی ہے تو اس کے ذریعے لوگوں کو کامیابی ملتی ہے یا اس کے ساتھ ملتی ہے۔ تجربہ و عملی سرگرمیاں۔ چوتھا سوال ہے، انسانی حقوق میں کن حقوق کا شمار ہوتا ہے؟ پانچواں، موجودہ صورتحال میں انسانی حقوق کو کون کون سے خطرات لاحق ہے؟ آئیے مدد لیں۔ تیسرا سبق، جماعت دہم تاریخ و سیاسیات، درسی کتاب، لنک دیکھیں، انسانی حقوق۔ اب پہلا سوال ہے، آپ کو آپ کے حقوق کے معلوم ہے؟ ان میں سے کوئی دو حقوق کے بارے میں لکھیے۔ چوتھے کا جواب ہے، انسانی حقوق میں کن حقوق کا شمار ہے؟ انسانی حقوق میں زندگی اور آزادی کا حق، غلامی اور تشدد سے آزادی، رائے اور اظہار رائے کی آزادی، کام کرنے اور تعلیم کا حق اور بہت کچھ شامل ہے۔ ہر کوئی ان حقوق کا حقدار ہے۔ پانچواں سوال، موجودہ صورتحال میں انسانی حقوق کون سے خطرات لاحق ہے؟ موسمیاتی تبدیلی ہماری نسل کے انسانی حقوق کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، جو کہ زندگی، صحت، خوراک اور افراد کے مناسب معیار زندگی کے بنیادی حقوق کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ آپ کو آپ کے حقوق معلوم ہے؟ ان میں سے کوئی دو حقوق کے بارے میں لکھیے۔ ہندوستان کا آئین بنیادی حقوق فراہم کرتا ہے جس میں مذہب کی آزادی شامل ہے۔ اس میں کچھ شقوں میں تقریر کی آزادی یعنی بات چیت کی آزادی، اظہار رائے کی آزادی کے اس کے ساتھ ساتھ ایگزیکٹو پاور ہے، عدلیہ کی علیحدگی اور آزادی بھی فراہم کرتی ہے۔ عملی کام، تصوراتی خاکہ مکمل کیجیے۔ انسانی حقوق کی رکاوٹیں، ناخواندگی، غربت۔ اس میں کچھ بہت سارے نکات ہیں۔ ناخواندگی یعنی انسانی حقوق کی رکاوٹیں، ناخواندگی، غریبی، بے روزگاری، مذہبی شدت پسندی، علاقائی شدت پسندی، زبانی عصبیت، ذات پات کی تفریق۔ تیسرا ہے، انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کیا قانون نافذ کیا گیا ہے؟ چوتھا، انسانی حقوق
قانون کیوں عمل میں لایا گیا ہے؟ تیسرے کا جواب ہے آئین ہند کے آرٹیکل 14 کے تحت ہندوستان میں مساوات کے بنیادی حقوق کا خاکہ پیش کرتا ہے۔ آرٹیکل 15 امتیازی سلوک سے آزادی کا احاطہ کرتا ہے جس میں صنفی مساوات شامل ہے۔ چوتھا ہے انسانی حقوق قانون کیوں عمل میں لایا گیا؟ انسانی حقوق بنیادی حقوق ہے جو انسان کی حیثیت سے اس کی ترقی کا لازمی حصہ ہے۔ آئین بنیادی حقوق اور جینے اور بولنے ان بنیادی حقوق کے محافظ کے طور پر کام کرتا ہے۔ مزید انسانی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے بھی لایا گیا ہے۔ تعلیمی وسائل انسانی حقوق کا چارٹ۔ پہلا سوال ہے آپ کیا سمجھتے ہیں انسانی حقوق کے تحفظ کا اصل مقصد کیا ہے؟ دوسرا، انسانی حفاظت کے درمیان آنے والی رکاوٹیں کون سی ہے؟ تیسرا، انسانی تحفظ کا کیا مطلب ہے؟ پہلے کا جواب ہے عام لوگوں کے آئینی بنیادی حقوق کو فروغ دینا اور ان کا تحفظ کرنا، سماجی مسائل کو حل کرنے میں عوام کی مدد حاصل کرنا، بلا امتیاز سب کے احترام کو فروغ دینا، سماجی ثقافت کو فروغ دینا۔ دوسرا ہے انسانی حفاظت کے درمیان آنے والی رکاوٹیں کون سی ہے؟ اس کا جواب ہے ماحولیاتی خطرات، کینسر، دل کی بیماری، دمہ اور بہت سی بیماریوں کے خطرے کو بڑھاتے ہیں۔ یہ خطرات جسمانی ہو سکتے ہیں جیسے آلودگی، زہریلے کیمیکلز اور کھانے کی آلودگی۔ انسانی حفاظت کو درپیش خطرات ہیں۔ انسانی تحفظ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہے انسانی سلامتی یا تحفظ ایک ایسا طریقہ ہے جو رکن ممالک کو اپنے لوگوں کی بقا، روزی اور وقار کے لیے وسیع و عریض چیلنجوں کی نشاندہی کرتا ہے اور ان سے نمٹنے میں مدد کرتا ہے۔ اس میں لوگوں کی ضرورت کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ مزید معلومات ہے جماعت نہم تاریخ و سیاست درسی کتاب، لنک دیکھیں۔ انسانی حقوق یوٹیوب۔ خطرے پیمائی اور گھر کام۔ پہلا ہے ماحولیاتی تحفظ کے لیے آپ کون سے اقدامات کرو گے؟ دوسرا، کرپشن کے خاتمے کے لیے کون سی کوششیں کرنی چاہیے؟ پہلے کا جواب ہے ماحولیاتی تحفظ سے مراد آلودگی کے اخراج کو روکنے یا آلودگی پھیلانے والے مادوں کی موجودگی کو کم کرنے کے ذریعے ماحولیاتی میڈیا کے معیار کو برقرار رکھنے یا بحال کرنے کی کوئی بھی سرگرمی ہے، وہ ان تمام اقدامات کا حصہ ہے۔ دوسرے کا جواب ہے کرپشن کے خاتمے کے لیے کون سی کوشش کرنی چاہیے؟ اس کا جواب ہے کرپشن اور بد انتظامی کی شکایات کی تحقیقات کے لیے وجیلنس افسران کو آزادی۔ دوسرا، مؤثر کام کے لیے پروموشن کی چوکسی افسران کو یقین دہانی۔ تیسرا، اعلیٰ عہدیداروں کے معاملات کی تفتیش کے لیے ان کے والدین کو واپس بھیجنے کے خلاف وجیلنس افسران کو تحفظ۔ آؤ مشق کریں۔ پہلا سوال ہے قومی سلامتی اور انسانی تحفظ کے مابین فرق واضح کیجیے۔ دوسرا، حکومت نے انسانی حقوق کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ تیسرا، آپ کے نزدیک جمہوری حکومت کا نظام انسانی تحفظ کے لیے سازگار ہے؟ پہلے کا جواب ہے کسی ملک کی قومی سلامتی اور اس کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ خود کو تشدد یا حملے کے خطرات سے بچائے۔ ہمیں اپنی قومی سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنا چاہیے۔ قومی سلامتی کے معاملے میں خطرات بنیادی طور پر کسی قوم کی خود مختاری کے لیے بیرونی چیلنج کے طور پر سمجھے جاتے ہیں جس کا نتیجہ بڑی حد تک اس کی جغرافیائی سالمیت پر ہوتا ہے۔ دوسرے کا جواب ہے حکومت نے انسانی حقوق کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی نگرانی کے خلاف اقدامات کرنا، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے متاثرین کی مدد کرنا، ازالہ حاصل کرنا، حفاظت کا انسانی حقوق کی حفاظت کرنا اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے متاثرین میں امداد کی ضرورت اور انسانی حقوق کے مسائل پر تحقیق اور تعلیم دینا۔ تیسرا ہے آپ کے نزدیک جمہوری حکومت کا نظام انسانی تحفظ کے لیے سازگار ہے؟ اس کا جواب ہے یہ ہمارے زندگی اور جائیداد کے حق کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ قانون بنانے اور نافذ کرنے سے ہوتا ہے۔ حکومت ایسے قوانین بناتی ہے،
مثال کے طور پر جو کہ ہم سے زبردستی چوری کروانا غیر قانونی بناتا ہے یا ہمیں ہمارے قانون سے باہر نکال دیتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔